بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وزوجاتہ امہات المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله مولانا العظيم لائق توقیر و تکریم برادران اسلام، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان دوستو،
قابل احترام خواتین اسلام، جو تلاوت مبارکہ بھی ہم نے سنی، 13ویں پارے کا تیسرا رکوع، سورہ یوسف علیہ السلام کا 9واں رکوع۔ اس رکوع میں کل 11 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، بس تو افسوس نہ کر ان باتوں پر جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا تو پیمانہ ان کے سامان میں چھپا دیا، اپنے بھائی کے سامان میں۔ پھر اس کے بعد ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو، یقیناً تم تو چور لوگ ہو۔ انہوں نے کہا ان کی طرف مڑ کر کہ کس چیز کو تم گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیمانہ، اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو 1 اونٹ کا بار ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم تو یقیناً جانتے ہو کہ ہم زمین میں شرارت کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم لوگ چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پس اس کا کیا بدلہ ہوگا اگر تم لوگ جھوٹے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ تو یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ ملے اسی کو گھیر لیا جائے۔ ہم لوگ ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سو انہوں نے اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کی سامان کی تلاشی شروع کی، پھر اس کو نکال لیا اپنے بھائی کے سامان سے۔ اس طرح ہم نے تدبیر سجھا دیا یوسف کے لیے۔ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق لے نہیں سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ ہی نے چاہا۔ ہم جس کو چاہتے ہیں بلند و مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کیا ہے تو اس کا ایک بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، سو اس کو یوسف نے اپنے دل میں چھپایا اور ان لوگوں کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ کہا کہ تم لوگ تو زیادہ برے مقام پر ہو، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، بلا شبہ اس کا ایک باپ بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے، سو اس کے بدلے میں آپ ہم میں سے ایک کو لے لیجئے، ہم تو یقیناً آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم لے لیں سوائے اس کے کسی کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، اس وقت تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ یہ پورے رکوع مبارک کا ترجمہ ہوا۔ گزشتہ رکوع میں ہم نے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ سماعت کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دوبارہ بلانے کی کیا تدبیر کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیسے سلیقے سے ان بیٹوں کو روانہ کیا۔ اب یہ 11 بھائیوں کا قافلہ دوبارہ مصر پہنچا، کنعان سے مصر کا سفر کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حکم کے مطابق، مشیت کے مطابق
الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ ہمارے آج کے رکوع میں اس واقعے کا دلچسپ موڑ بیان کیا جا رہا ہے۔ گوش دل سے سماعت کیجئے، نگاہ تصور سے دیکھیے، بڑا دلچسپ منظر ہے۔ یہ بھائی داخل ہوئے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ لوگ داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور ان پر راز فاش کر دیا، تنہائی میں ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور تو ان کے کارناموں پر افسوس مت کر۔ قرآن کریم نے تو اتنے ہی کلمات کہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں واقعے کو بہت زیادہ سمیٹ کر اللہ نے بیان کیا ہے۔ پوری 40 برس کی مدت کے بعد ایک سگا بھائی سگے بھائی سے ملا ہے، اور وہ بھی ایسے موقع پر ملا ہے جبکہ وہ بادشاہ کے مقام پر ہے، شاہی عیش و آرام موجود ہے۔ مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ پوری 40 سال کی روداد حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی سنائی، بنیامین نے بھی جم کر سنایا، اور اس میں خاص طور پر یہ پہلو ذکر کیا کہ یہ 10 بھائی بڑے ہونے کی وجہ سے، سوتیلے ہونے کی وجہ سے مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ ابو کے حالات سنائے تو یوسف علیہ السلام نے پہلی آیت میں ان کو تسلی دی کہ اب فکر چھوڑ دے، اب ہمارے دن بدلنا ہی چاہتے ہیں، وہ حالات ختم، ان کے ظلم کا سلسلہ عنقریب ختم ہونے والا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں واقعے کا یہ پہلو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان کی واپسی کا انتظام ہوا، سب کا سامان تیار کیا گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود یا ان کے کسی قریبی معتمد نے بنیامین کے سامان میں ایک خاص پیمانہ چھپا دیا، اور اس کے کافی دیر کے بعد ثم اذن مؤذن ایتها العیر، کافی دیر کے بعد ان کو اعلان کر کے روکا گیا۔ یہاں پر سب سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی وقت ہیں، ان کو یہ کیسے گوارا ہو رہا ہے کہ اپنے بھائی، اپنے والد بزرگوار کی تکلیف کو دوبالا کریں۔ پہلے ہی ایک بیٹے کی جدائی میں رو رو کر بدحال ہو گئے، نابینا ہو گئے، اب ہیلے بہانے سے دوسرے بھائی کو بھی روک رہے ہیں۔ والد بزرگوار کا خیال نہیں آیا کہ ابو جان کا کیا حال ہوگا۔ دوسری بات، اس واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائیوں پر بھی، سوتیلے بھائیوں پر بھی چور ہونے کا الزام کیسے لگا رہے ہیں؟ یہ نبوت کی شان سے بعید ہے، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے، مذاق میں بھی نبی اس طرح کام نہیں کر سکتے۔ مفسرین نے الگ الگ وجوہات بیان کیے۔ کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ پہلے تنہائی میں جب بنیامین سے باتیں ہوئی، اسی وقت دونوں بھائیوں نے مل کر طے کر لیا کہ ہمیں یہ تدبیر کرنا ہے، گویا بنیامین کی رضامندی سے یہ کام ہو رہا تھا، لیکن اس پر ایک اعتراض باقی رہتا ہے، اگر بنیامین کی رضامندی سے بھی ہو رہا تھا تو باقی 10 بھائیوں کی تو رضامندی نہیں تھی، اور اعلان سب کے بارے میں چور ہونے کا کیا جا رہا ہے۔ اس کا سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اب ناجائز اور حرام ہونے کا کوئی شبہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔
ابھی ہم انشاءاللہ سورہ کہف میں جب پہنچیں گے تو وہاں ایک واقعہ ہمارے سامنے آئے گا حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اس میں خضر علیہ السلام نے بلا وجہ ایک قوم کی کشتی توڑ ڈالی، ایک بچے کی گردن مروڑ کر مار دیا، ایک قوم کی دیوار گرا دیا۔ بظاہر گناہ کے کام تھے، اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام نے اس پر نکیر شروع کیا، لیکن اس کے پیچھے مصلحت خداوندی تھی، حکمت خداوندی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سارے جو کام کر رہے ہیں باذن الہی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اس واسطے کسی قسم کا اعتراض یا گناہ یا ناجائز ہونے کا شبہ اس پر نہیں ہوگا۔ بہرحال دوسری آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سب کے سامان تیار ہو گئے۔ سامان کا وہی طریقہ تھا کہ ہر فرد کو ایک ایک اونٹ بھر کر غلہ، نام بنام سب کے طے کر دیے گئے اور ان کو روانہ کیا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس روانگی کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بہت تڑپ رہا تھا، بہت مچل رہا تھا، محسوس رہا تھا۔ اس بھائی کی جدائیگی برداشت نہیں ہو رہی تھی، قریب تھا کہ راز فاش ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اور ہوا کیا، اس بھائی کے سامان میں ایک برتن بہت خاص چھپا دیا گیا۔ اس برتن کا نام قرآن کریم میں دو لیا گیا ہے۔ پہلے کہا گیا سقایا۔ سقایا عربی زبان میں اس برتن کو کہا جاتا ہے جو پینے کے کام آئے، پانی وغیرہ یا خاص مشروب وغیرہ اس میں پیا جائے۔ اور پھر آگے دو آیتوں کے بعد اللہ نے کہا ہے سواع الملک، بادشاہ کا پیمانہ، وہ پیمانہ جس سے اناج ناپ ناپ کر دیا جاتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس برتن سے دونوں کام لیا جاتا تھا، اور یہ کوئی معمولی برتن نہیں تھا۔ اس برتن کی نسبت بادشاہ کی طرف کی جا رہی ہے، سواع الملک، بادشاہ کا برتن تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زمرد کا بنا ہوا برتن تھا، اور کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سونے کا برتن تھا، اور کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ چاندی کا برتن تھا۔ بہرحال جو بھی برتن تھا بڑا قیمتی تھا، خاص قیمت رکھتا تھا۔ معاملہ ہوا یہ کہ ان مہمانوں کے جانے کے بعد مہمان خانے کے خادمین نے مہمان خانے کے سامان ترتیب سے رکھنا شروع کیے۔ جو منتظم اعلیٰ تھا، جمعدار، جس کو ہمارے زمانے میں مینیجر کہا جاتا ہے، مہمان خانے کا مینیجر اس برتن کو تلاش کرنے لگا، کہیں مل ہی نہیں رہا، گھبرا گیا۔ بہت خاص پیمانہ تھا، خاص برتن تھا، غالباً اس کو بھی خبر نہیں تھی کہ کہاں ہے۔ پہلے بڑی چستی کے ساتھ پورے مہمان خانے کے سامان کو جانچ لیا گیا، اور بالکل یقین ہو گیا کہ وہ برتن یہاں نہیں ہے، وہ پیمانہ یہاں نہیں ہے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ ہم سب چلتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں، کیونکہ مہمان خانے میں کنعانیوں کے سوا کوئی نہیں آیا ہے، ہو نہ ہو یہ سامان انہی کے پاس ملے گا۔ قافلہ آگے آگے چل رہا ہے، یہ لوگ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ دور سے ایک آواز دینے والے نے آواز دیا، اے قافلے والو، تم تو چور ہو، یقینی طور پر چور ہو۔ ان کے ہوش اڑ گئے، اور بالکل انداز بھی ایسا تھا کہ کسی کو شک و شبہ بھی نہ ہو۔ قرآن کریم میں لفظ ثم استعمال کیا گیا۔ ثم جو آتا ہے کسی کام کے فاصلے سے ہونے کے بعد آتا ہے۔ یہ لوگ وہاں سے روانہ بھی ہو گئے، کافی دور چلے بھی گئے، اس کے بعد اب پیچھے سے اعلان ہو رہا ہے، ارے ارے سنو سنو سنو، تم نے کچھ چرایا ہے۔ اب ان کے تو ہوش اڑ گئے، ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، مڑ کر کہنے لگے، کیا گم ہو گیا ہے تمہارا؟ ماذا تفقدون، کون سا سامان چوری ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا
کہ ہم تو بادشاہ کا پیمانہ گم پا رہے ہیں، جو خاص بادشاہ کا برتن ہے وہ غائب۔ اور سن لو، اس پر ایک انعام رکھا گیا ہے، جو اس برتن کی خبر دے گا یا بتائے گا کہ کس کے پاس ہے، اس کو 1 اونٹ کا اناج زیادہ ملے گا۔ اور جو ان کا جمعدار تھا محاسب، اس نے کہا کہ اس کا ضامن میں ہوں، اس کو انعام دلانے کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ اعلان کرنے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ چور خود ہی اپنے آپ کا اظہار کر دے کہ میں ہوں، تاکہ اس کو اور مزید دگنا اناج مل جائے، یا کم از کم اس کا کوئی رازدار ہو تو وہ بتا دے کہ اس نے چھپایا، ہاں مجھے معلوم ہے کہاں ہے، انعام کے لالچ میں۔ ایسے مجرمین کو سامنے لانے کے لیے انعام کا اعلان کرنا جائز ہے۔ بہت سارے مواقع پر اسلامی حکومتوں کی طرف سے بھی ایسے اعلان ہوئے ہیں دشمنوں کی ہمت توڑنے کے لیے۔ بہرحال مجرم کو تلاش کرنے کے لیے یا لانے کے لیے یا مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے انعامات کا اعلان کرنا جائز ہے۔ یہاں بھی بادشاہ کی طرف سے بڑے انعام کا اعلان ہوا۔ کتنا ملے گا؟ پورا 3 وسق اناج، جو 1 اونٹ پر لادا جاتا ہے۔ اور انعام بھی صرف زبانی نہیں، ان کا جو محاسب ذمہ دار تھا اس نے کہا کہ اس کا ضامن میں ہوں، اس کو انعام ملے گا، اس کی جوابداری میں لیتا ہوں۔ یہ 11 کے 11 بڑی عاجزی سے کہنے لگے، اللہ کی قسم کھا کر، اللہ کی قسم، تم لوگ کو تو معلوم ہے ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے، شرارت کرنے نہیں آئے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد سب جانتے ہو تم لوگ، کیوں کہ جتنے دن مہمان خانے میں ٹھہرے ہمارا مزاج تم نے دیکھ لیا، اور ہمارا یہ پہلا سفر نہیں ہے، دوسرا سفر ہے۔ اس سے پہلے بھی آئے، اگر ہم چوری کرنے آتے یا کوئی فاسد نیت رہتی تو اس سے پہلے ہی کر جاتے نا۔ ہم چور نہیں ہیں، اپنے آپ کو بری کر رہے ہیں کہ ہم چوری کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ انہوں نے ان سے ایک سوال پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو چور کی کیا سزا ہے؟ یہ اللہ پاک کی عجیب و غریب مصلحت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے ارمان پوری کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس کسی بہانے سے روک لیں، لیکن وہاں کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا اور کوئی ہیلا بھی بن نہیں پڑ رہا ہے، تو اللہ نے ان کی زبان سے یہ جاری کروایا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر چور تم میں سے ملا تو کیا سزا رہے گی اس کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کا مال چوری کیا ہے چور کو اسی کا غلام بنا دیا جائے گا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے غلام بنایا جائے گا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 1 سال کے لیے غلام، اس کا سامان بھی واپس کیا جائے گا اور 1 سال تک یہ اس کا غلام رہے گا، اس کے حکم کے تابع رہے گا۔ انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق وہاں حکم دیا، جبکہ مصر کا قانون یہ نہیں تھا۔ مصر کا قانون یہ تھا کہ جو چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اس کو پٹائی کی جائے گی، اور جتنا سامان چوری کیا ہے اس سے دگنا اس کا وصول کیا جائے گا بس، اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وہاں قید کرنے کی یا رکھنے کا قانون نہیں تھا۔ تو مصلحت کے طور پر ان قافلے نے انہی سے پوچھ لیا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو کیا سزا رہے گی، بولو۔ تو انہوں نے صاف کہا کہ اس کا بدلہ یہی ہے، جس کے سامان میں ملا اسی کو رکھ لینا، وہی اس کا بدلہ ہے۔ ہم 11 ہیں، ہمارے سامان کی تلاشی لے لو۔ سب کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سامان میں تو ہے ہی نہیں، اور واقعی تھا بھی نہیں، چوری کیے بھی نہیں تھے، اطمینان پورا تھا۔ صرف وہ بنیامین، وہ بھی بطور راز کے کام کر رہے تھے۔ صاف کہہ دیا کہ جس کے سامان میں ملا وہی اس کا بدلہ ہے۔
ہمارے یہاں مجرموں کی یہی سزا ہے، جو ظالم ہے اس کو یہی سزا دی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا یہ فیصلہ تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا تھا، اور کوئی بعید نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ بہرحال ان 11 کی وہاں تلاشی نہیں لی گئی، ان سب کو حاضر خدمت کیا گیا عزیز مصر کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں بڑا امتحان تھا، جب یہ بطور مجرم سامنے لائے گئے، دل میں بے انتہا خوشی تھی، لیکن چہرے سے ظاہر نہیں کرنا ہے، ورنہ جو راز کو چھپانے کا حکم فاش ہو جائے گا۔ دل خوشی میں لہلہا رہا تھا کہ بھائی آ گیا واپس، اور اللہ کے بے انتہا مشکور و ممنون تھے کہ اللہ نے کیا تدبیر دی ہے۔ لیکن اب ظاہری طور پر باز پرس کرنا ہے، اتنی احتیاط سے کرنا ہے کہ ابھی بھائیوں کے سامنے پردہ نہ اٹھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سامان کی تلاشی شروع کیا۔ کیسے، کس ترتیب سے؟ 1 نمبر والا آ گیا، اس کے سامان کی تلاشی، 2 نمبر والا اللہ اپنے سامان، 3 نمبر بڑے بھائیوں سے شروع کیا، اور بنیامین کا نمبر آخری میں، وہ 11ویں نمبر پر ہے۔ پہلے اپنے بھائیوں کے سامان کے ایک کی تلاشی ہوئی مکمل، ان کا بورا تھیلا دیکھا گیا، برتن مل ہی نہیں رہا ہے، آخری میں 11ویں نمبر پر بنیامین کے سامان سے نکال لیا۔ اللہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ بھائیوں کا سامان تلاش کرنا شروع کیے، اور آخر میں اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی، یہ مصلحت اختیار کی۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اور بڑے حالات سے دوچار ہوئے۔ اس جملے پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے مختلف تدابیر کرتے ہیں، اور ان کے دل کے کام، ان کے دل کی باتیں، ان کے دل کی تمنائیں اللہ پاک معجزانہ انداز میں پورا کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کیا ہے مفسرین نے یہاں پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ مخصوص اور نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، پراگندہ بالوں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے، دنیا والے ان کی یہ حیثیت سمجھتے ہیں کہ دروازے سے دھتکار دیں، اپنے دروازے کھڑا نہ کریں، ان کی بات نہ سنیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے۔ تو نیک بندوں کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دلی تمنا تھی کہ بھائی آنا چاہیے، اللہ نے یہ تدبیر دیا کہ لو بھائی کو لو۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس بادشاہ کے طریقے کے مطابق یوسف اس کو لے نہیں سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ ہی کوئی کچھ چاہے، اللہ کی مرضی تھی اب اس بھائی کو یہاں روکنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ فضیلت بیان کی کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بلندی عطا فرماتے ہیں، رفعت عطا فرماتے ہیں، علم کے ذریعے سے، شان کے ذریعے سے۔ اس پورے واقعے میں معزز و محترم حضرت یوسف علیہ السلام ہی رہے، اور اپنے اس علم کی وجہ سے رہے جو علم اللہ پاک نے ان کو عطا کیا تھا۔ تو ساتھ میں اللہ نے کہا کہ ہم علم کی وجہ سے کچھ لوگوں کے رفع درجات فرماتے ہیں، ان کے مقام کو بلند فرماتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ نے کہا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، ایک جاننے والا ہے۔ اللہ پاک کا علم تمام علماء سے، تمام جاننے والوں سے بالا تر ہے۔ ساری مخلوقات کا علم اللہ پاک ہی کا عطا کیا ہوا ہے، اور اللہ پاک کے علم میں سے پوری مخلوق مل کر بھی 10واں کیا 100واں حصہ بھی نہیں جانتی۔ آیت الکرسی کا جملہ ہے
ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. مخلوق پوری کی پوری مل کر اللہ کے علم میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لیا. بہرحال اللہ پاک یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک جاننے والے، تدبیریں اللہ ہی کی کارگر ہوتی ہیں. اس کے بعد 9ویں آیت مبارکہ میں بھائی لوگ طعن و تشنیع کر رہے ہیں. جیسے ہی مجرم بنیامین ٹھہرے انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا، اور اس میں ایک جملہ کہا جو قرآن میں اللہ نے نقل کیا ہے کہ اگر اس نے چوری کیا ہے اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پر پہاڑ گزرا. جس بھائی کا ذکر کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہی بھائی سن رہا ہے. اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے. اب یوسف علیہ السلام کب چوری کیے تھے؟ اس کا واقعہ مفسرین نے بعض روایات میں جو آتا ہے وہ پیش کیا ہے. پیچھے 3-4 رکوع پہلے تفسیر میں اس کی طرف اشارہ آیا تھا، لیکن جان بوجھ کر وہ بات اسی لیے ادھوری رہ گئی تھی کہ یہاں آ رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں ساتھیوں سے کہا تھا کہ دیکھو مجھ سے محبت مت کرو، مجھ سے جب کبھی کوئی محبت کیا میں مصیبت میں پڑا. پھوپھی نے محبت کیا میں چور سمجھا گیا. ابو نے محبت کیا کنویں میں ڈال دیا گیا. زوجہ عزیز مصر نے محبت کیا سلاخوں کے پیچھے آ گیا. اب تم مجھ سے محبت کا اظہار مت کرو نہیں تو کوئی اور مصیبت آ جائے گی. یہ اپنے قید خانے میں ساتھیوں سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا. تو اس میں سب سے پہلی کڑی جو ہے، میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کیا تھا، میں چوری کا مجرم قرار دیا گیا تھا، وہ واقعہ اب آیا. واقعہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کچھ وقفے کے بعد، سال یا 1.5 سال کے بعد ان کے بھائی بنیامین پیدا ہوئے تھے. بنیامین کی ولادت کے وقت تو ان کی والدہ بھی انتقال کر گئی تھی، زچگی میں وفات پا گئی تھی. اب بنیامین کی پرورش کے لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ریکھ دیکھ کے لیے بھی، گرچہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں بے پناہ محبت تھی لیکن ضرورت تھی کسی خاتون کی، کسی عورت کی جو ان کو سنبھالے، جو ان کی تربیت بھی کرے، ان کو پالے پوسے. تو اپنی حکمت سے یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کے حوالے کیا تھا. بہن ان دونوں بچوں کو جب لی تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنے لگی. حضرت یوسف علیہ السلام میں اللہ نے ایسی کشش ہی رکھی تھی، ایسا حسن و جمال ہی رکھا تھا کہ جو دیکھتا تھا آپ کی محبت میں سراپا ڈوب جاتا تھا. پھوپھی بھی خوب محبت کرنے لگی اور ایک پل کے لیے بھی ان کو اپنی نگاہوں سے جدا نہیں کرتی تھی. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ جب یہی بچہ سمجھدار ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت بھی جوش ماری کہ میرا بچہ مجھ کو دو. دونوں بہن بھائی ہیں، ایک نبی بھی ہیں اور دوسری نبی کی بہن بھی ہے، نبی کی بیٹی بھی ہے. ان میں اختلاف ہوا. بہن کہہ رہی ہے کہ نہیں میری پاس رہنے دو. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا. مسئلے کے حساب سے جس باپ کی اولاد تھی وہ لینے کا حقدار تھا. بہن نے دے تو دیا لیکن بہن نے یہ چالاکی کی کہ اپنا ایک نطاقہ کمر بند پٹکا بہت قیمتی تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں لگا دیا، اوپر سے 2-3 کپڑے پہنا دیے اور بھائی کے حوالے کر دیا کہ لے جاؤ اپنا بیٹا. اور لے جانے کے کچھ دیر بعد شور مچایا کہ میرے گھر سے میرا قیمتی پٹکا گم ہو گیا ہے، چوری ہو گیا، کون لے گیا کون لے گیا کون لے گیا. اور گھر میں تو کوئی تھا نہیں.
میں اکیلی اور یوسف. بالآخر تلاش کیا گیا تو وہ پٹکا یوسف علیہ السلام کے پاس ملا. اب اصول اور ضابطے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو بہن کو دے دیا گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی پھوپھی کے انتقال تک یوسف علیہ السلام انہی کے پاس رہے، بعد میں یعقوب علیہ السلام کے حوالے کیے گئے. اس واقعے کی طرف بھائی لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اس نے چوری کیا ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. حالانکہ بھائیوں کو بھی معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام بالکل بری ہیں، بے گناہ ہیں، صرف ان پر تہمت تھی. ہم اور آپ ہوتے تو یقیناً یہاں جل بلا کر ٹوٹ پڑتے، برس پڑتے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بمشکل ضبط کیا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ. اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپایا، ان کو ظاہر نہیں کیا، بڑی طاقت اور ہمت سے ضبط سے چھپایا. اور زیر لب ایک جملہ کہا. یہ جملہ بھی ان کو گوشے گزار نہیں کیا ورنہ بات سمجھ جاتے. انتم شر مکانہ، کہ تم لوگ بدترین مقام پر ہو، زیادہ برے مقام پر تو تم لوگ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا نہیں ہے، لیکن زیر لب اپنے دل میں کہا یا ہونٹ ہلا کر خاموشی سے کہا کہ بدترین مقام پر تو تم لوگ ہو. وہ کیا؟ جن دونوں بھائیوں پر چوری کی تہمت ہے. حقیقت یہ ہے کہ دونوں بے گناہ ہیں. نہ یوسف نے چوری کیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، نہ بنیامین نے چوری کیا تھا. اور تم کیا کیے ہو؟ تم تو ایک انسان کو غائب کر دیے ہو. مال کی چوری سے کئی بڑا جرم ہے انسان کی چوری. اس کو نہیں بول رہے ہیں کہ ہم نے یہ کارنامے انجام دیے، بلکہ بھائی کے اوپر تہمت دے رہے ہیں کہ اس کے ایک بھائی نے چوری کیا ہے. اس جملے میں انہوں نے اپنے آپ کو بری قرار دیا کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، یہ دونوں بھائی الگ ہیں، ہم 10 بھائی الگ ہیں. یہ اشارہ ہے ان کا کہ ہمارا بھائی نہیں ہے. اگر اس نے چوری کیا تو اس کا ایک بھائی اور چوری کر چکا. حالانکہ یہ اللہتی بھائی ہیں سب، لیکن حقیقی بھائی نہیں تھے. تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بھائی الگ الگ ہیں. یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ تو یہ کہا کہ برے مقام پر تم لوگ ہو. دوسرا جملہ کہا کہ تم جو بیان کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم. اس جملے کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ بھی یوسف علیہ السلام نے خاموشی سے اپنے دل میں کہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جملے کا اظہار کر دیا ہو کہ اللہ خوب جانتے ہیں جو تم بیان کر رہے ہو. اس کے بھائی نے چوری کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس نے چوری کیا ہے کہ نہیں کیا، اللہ کو معلوم ہے. اب اس کے بعد کوئی بنائی تو بن نہیں رہی ہے. انہوں نے جرموں کی دفعہ خود طے کر رکھی ہے، جس کے پاس سامان ملا اسی کو لینا ہے. اب عاجزی اور منت سماجت شروع کی ہے. 10ویں آیت میں کہہ رہے ہیں اے عزیز مصر، ذرا سوچو، ان کے ایک بہت بوڑھے باپ ہیں، ضعیف ہیں، اسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم لوگ سے محبت نہیں کرتے. اور اس کا ایک بھائی پہلے ہی گم ہو گیا ہے. اگر یہ بھی یہاں اٹک جائے گا نا تو شاید وہ غم سے مر جائیں. آپ ایک کام کیجئے، اس کے بدلے ہم میں سے جو پسند ہو اس کو رکھ لو. ہم 10 ہیں، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کے والد بہت ضعیف بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، کہیں کام بڑھ نہ جائے. ہم میں سے جس کو چاہو آپ اس کے عوض میں جمع کر لو. ہم تو آپ کو بہت نیک دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. آپ احسان کرنے والے ہو، نیکی کرنے والے ہو. قدم قدم پر ہم نے آپ کی نیکیاں اور بھلائیاں دیکھی ہے. 11ویں آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ یہ نہیں ہو سکتا. جس کے پاس سامان ملا ہے اسی کو لیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے کو لیں گے یہ تو ہماری طرف سے بڑی ناانصافی ہو جائے گی. دل میں تو تڑپ اسی کی تھی، اسی کو روکنا تھا پاس میں. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ بڑی احتیاط کا ہے. ایک بحث
ابھی تفسیر کے شروع میں ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر چوری کی تہمت کیسے لگایا، اتنی بڑی جرأت کیسے، جب کہ آپ نبی وقت ہیں، نبی ہیں۔ اس کا جواب بالکل آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو چور کہا ہی نہیں، پہلے بھی وہاں کے ذمہ داروں نے چلایا ایتھا العیر انکم لسارقون، اس میں یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا ہے کہ تم نے چوری کی۔ اور آخری آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جس نے چرایا ہے ہم اس کو ہی لیں گے۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے اسی کو رکھا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ بڑی احتیاط والا ہے، ہم صرف اسی کو لیں گے جس کے پاس ہمارا سامان ہے، اگر دوسرے کو لیے تو یہ ہماری طرف سے ناسپاسی ہو جائے گی، ظلم ہو جائے گا۔ یہاں تک ہمارا آج کا رکوع مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ کیا پیش آیا آئندہ رکوع میں ہم سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم خذ بناصيتنا إلى ما ينفعنا وينفع الإسلام والمسلمين، يا بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين، اے ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان، ہم سب پر رحم و کرم فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما، اپنی معرفت سے ہمارے قلوب کو مجلی فرما۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے اپنے کلام مقدس کی حلاوت و شیرینی ہمیں عطا فرما، اس کی ہدایات سے ہماری زندگیوں کو منور فرما۔ اے اللہ، اس کے اخلاق کے ذریعے ہمارے اخلاق کو مزین فرما، بدخلقی سے ہماری حفاظت فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تمام مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما، ظالمین کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اگر آپ کے علم کے مطابق ان کے حصے میں توبہ نہیں ہے تو اس زمین کو ان سے پاک فرما، سارے عالم میں امن و عافیت کا ماحول بنا دے۔ اے اللہ، ایمانی ربانی ہوائیں چلا دیجیے، دشمنان اسلام کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، انہیں بھی اسلام کی دولت عطا فرما، جو ہدایت کے لائق نہیں ہے اللہ ان سے اس زمین کو اپنی حکمت بالغہ سے پاک و صاف فرما۔ اے اللہ، ہم مسلمانوں میں بھی جذبہ اطاعت و فرما برداری عطا فرما، اپنی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حسن اخلاق کی دولت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہر خاص و عام کے حقوق ادا کرنے والا بنا، ہماری شان میں دوسرے جو گستاخی کرتے ہیں اس سے درگزر کرنے والا بنا، محض اپنے لطف و کرم سے ہماری اس مجمع کے حاضرین و حاضرات کی جائز و نیک تمناؤں کو پوری فرما،
جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل دائم عطا فرما۔ اے اللہ جو لا ولد ہیں، اولاد کے خواہش مند ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا، متبع سنت بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جن گھروں میں رشتوں کے انتظار ہیں انہیں مناسب اور صحیح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو، ہندوستان کو خاص طور پر امن و سلامتی والا ملک بنا دیجیے۔ اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کو امن و عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں سارے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما۔ ہمیں بھی آپ کے دین کا سچا داعی و شیدائی بنا، اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے آپ کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کرنے کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔